نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم سامعین، اس دنیا میں مختلف صلاحیتوں والے، مختلف مزاج والے لوگ آباد ہیں۔ کوئی کسی کا استاذ ہے، ٹیچر ہے، کوئی اس کا اسٹوڈنٹ ہے، شاگرد ہے، کوئی یہاں پر مرید ہے تو کوئی شیخ ہے، کوئی آقا ہے تو کوئی اس کا نوکر اور ملازم ہے۔ دنیا میں الگ الگ صلاحیتوں والے، الگ الگ مرتبے اور عہدے والے لوگ آباد ہیں، لیکن دنیا میں اور دنیا کی اس تاریخ میں کچھ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جن کی مثال نہ ماضی میں تھی، نہ ان جیسا کوئی فی الحال ہے، اور نہ قیامت تک ان جیسا پیدا ہوگا۔ اصل میں میرا مطلب ہے صحابہ کرام۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جو اللہ کے سچے جانثار، اپنی جانوں کو اللہ کے نبی پر جان قربان کرنے والے، اپنے مال کو، اپنے ملک کو، اپنے وطن کو اللہ کے نبی پر چھوڑنے والے صحابہ کرام۔ دنیا میں کوئی ایک بھی مثال نہیں ہے جس کی قربانی، جس کی اطاعت، جس کی فرما برداری اور جس کا اتنا مجاہدہ کرنا ادنا سے ادنا صحابی کے درجے کے برابر پہنچتا ہو۔ آج آپ دنیا میں مشاہدہ کریں، دنیا کو دیکھیں، کچھ لوگ مدرسہ چلا رہے ہیں، بچوں کو قرآن کریم کی اور احادیث کی تعلیم دے رہے ہیں، کچھ لوگ امامت کر رہے ہیں، کچھ لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں۔ یہ ساری محنتیں، یہ سارا نظام کس لیے ہے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ دنیا میں بڑے بڑے نظام چل رہے ہیں، لیکن جتنے بھی لوگ دنیا میں محنت اور قربانی دے رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ بات پکی طور پر معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہمارے سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ اتنی ساری محنتیں کرنے کے بعد، قربانی دینے کے بعد، جان نچھاور کرنے کے بعد ان کو یقینی طور پر یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہے بھی یا نہیں۔ لیکن صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے، دنیا میں رہتے ہوئے، اس صفحہ ہستی پر رہتے ہوئے اللہ نے ان کو اپنی خوشنودی کا جو پروانہ دیا تھا، یہ پروانہ نہ ماضی میں کسی کو ملا اور نہ مستقبل میں کسی کو ملے گا۔ یہ کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ لوگ ساری زندگی اللہ کے راستے میں محنت کر کے بھی ان کو یہ بات یقینی طور پر حاصل نہ ہو، معلوم نہ ہو کہ آیا اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے یا نہیں۔ صحابہ کرام کو یہ سرٹیفکیٹ، یہ سند ان کو ان کی زندگی میں ہی مل گیا تھا۔ اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا کہ صحابہ نے جو قربانی پیش کی، صحابہ نے جو دین کی خدمت پیش کی، انہوں نے دین کے لیے اپنی گردنوں کو کٹایا۔ ان کی جد و جہد اور قربانیوں کو دیکھتے ہوئے اللہ نے دنیا میں ان کے لیے خوشنودی کا، اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہے۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ آخر صحابہ کرام کو یہ سرٹیفکیٹ، یہ تمغہ اور یہ سند، یہ کیسے حاصل، ان کو یہ عہدہ کیسے حاصل ہوا تھا؟ ان کو یہ عہدہ، یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پروانہ، یہ خوشی تھالی میں رکھ کر پیش نہیں کیا گیا تھا۔ ان کو بند کمرے میں بیٹھ کر آرام کرنے کی وجہ سے
یہ اللہ کی طرف سے پروانہ نہیں ملا تھا، انہوں نے دین کے لیے اپنی جانوں کو، اپنے مال کو قربان کیا تھا، تب جا کر اللہ کی طرف سے یہ پروانہ ملا۔ جن حالات میں انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور آگے پھیلایا، وہ ہاتھ میں انگارے رکھنے کے برابر تھا، اس سے بھی بلکہ کہیں زیادہ اذیت ناک۔ کچھ خصوصیات ہیں، کچھ باتیں ہیں، کوئی آدمی سوچ سکتا ہے ہم بھی وہی قرآن پڑھتے ہیں جو صحابہ پڑھتے تھے، ہمارے لیے بھی وہی احادیث ہے جو صحابہ کرام کے سامنے احادیث تھی، ان کے لیے بھی وہی اسلام اور شریعت ہے جو ہمارے لیے ہے، تو صحابہ کرام ہم سے افضل کیسے ہوئے؟ اللہ نے ان کو یہ خصوصیت کیوں عطا فرمائی کہ ان کو دنیا میں ہی اپنی خوشنودی کی سند عطا فرما دی؟ انہوں نے لوگوں کے مظالم، ان کی جو اذیتیں ہیں کفار مکہ کی طرف سے، جو ان کے لیے پریشانیاں کھڑی کی گئی، رکاوٹیں کھڑی کی گئی، اور پھر ان کے سامنے ان پریشانیوں کو جھیل کر کفار مکہ کے سامنے صحابہ کرام سینہ تان کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے واقعات سنے ہوں گے تعلیمات میں، بیانات میں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت بلال حبشی، ان کو رسی سے باندھ کر مکے کی گرم پہاڑیوں پر گھسیٹا جاتا، مکے کی گلیوں میں ان کو بچے گھسیٹتے تھے، موسم گرما میں ننگے بدن، جبکہ ان کا کوئی حامی بھی نہیں، ان کا کوئی مددگار بھی نہیں، ان کی کوئی حمایت کرنے والا بھی نہیں۔ ان کا دور ہمارے جیسا دور نہیں تھا۔ ہمارے آج کے وقت میں تو اگر کوئی کسی کو گالی بھی دے دیتا ہے تو ان کی حمایت میں بہت سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی ایک حادثہ پیش آ جائے، کوئی واقعہ ہو جائے، دنیا بھر کی میڈیا کا جو کیمرے کا رخ ہے اس مظلوم کی طرف ہو جاتا ہے، وہ واقعہ دکھایا جاتا ہے ٹی وی پر، موبائل پر، انٹرنیٹ پر، اخبارات میں۔ کوئی کسی کا مال لوٹ لیتا ہے تو پولیس اس کی حمایت کرنے کے لیے آتی ہے، ظالم کو اس کی سزا دینے کے لیے مقدمہ چلایا جاتا ہے۔ حکومتیں، فوج اور دنیا کی مختلف طاقتیں آج ایک ایک واقعے کی حمایت پر دنیا بھر سے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن مکے میں جب صحابہ کرام کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا، جب ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، نہ کوئی میڈیا ان کی حمایت کرنے والا، نہ دنیا کی کوئی سپر پاور ان کی مدد کرنے والی، نہ وہاں کوئی پولیس تھی، نہ کوئی فوج تھے، کفار مکہ ہی فوج تھی، وہی پولیس والے تھے، وہی عادل تھے، وہی فیصلہ کرنے والے تھے، سب کچھ انہی کے ہاتھ میں تھے۔ مسلمانوں کی تعداد بھی ابتدا میں زیادہ نہیں تھی۔ ایسے وقت میں تمام مظالم کو برداشت کر کے کفار کے سامنے کھڑے رہنا، یہ اپنے آپ میں ان صحابہ کرام کا ایک معجزہ تھا۔ یہ تو ایک حضرت بلال کا تو ایک واقعہ ہے، ورنہ تاریخ کی کتابیں صحابہ کرام کی قربانیوں سے رنگین ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لائے تو انہوں نے لوگوں کے سامنے ایک خطاب کیا اور اس میں اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ اسلام کا اظہار کرنا تھا کہ کفار مکہ ان پر ٹوٹ پڑے اور اس طرح ان کو مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے، ان کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ جب ان کو ہوش آیا، ہوش آنے کے بعد بھی اپنی فکر نہیں، آنکھ کھلتے ہی، زبان ہلتے ہی سب سے پہلے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، کہ کہیں ان کو تم لوگوں نے تکلیف تو نہیں پہنچائی۔ یہ واقعات ہے جو تاریخ میں ہیں، کوئی ہے ان کو سننے والا، کوئی ہے ان کو جاننے والا۔ آج تو لوگ اپنے بند کمروں میں بیٹھ کر موبائل سامنے اور کیمرہ لگا کر بند کمرے میں صحابہ کرام کو گالیاں دے دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے۔ تو یہ
صحابہ کرام کے وہ فضائل ہے، وہ مناقب ہے جن کی وجہ سے ان کو کچھ خصوصیات حاصل ہوئی جو امت میں دوسرے افراد کو حاصل نہیں ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تو ان کو ان کے رشتہ داروں نے رسیوں سے باندھ کر ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ اور صرف یہی نہیں کہ صحابہ کرام نے ظلم کو برداشت کیا ہو، بلکہ انہوں نے ایسی قربانیاں بھی پیش کی ہے جو عام لوگ پیش کرنے سے عاجز ہے۔ رشتہ داریاں خراب ہو گئی، تعلقات ختم کر لیے گئے، رشتہ داروں نے بولنا چھوڑ دیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تو ان کی والدہ نے کہا کہ تمہیں اسلام چھوڑنا پڑے گا، اگر تم اسلام نہیں چھوڑو گے تو میں کھاؤں گی نہیں، میں پیوں گی نہیں اور تم سے بات بھی نہیں کروں گی۔ چنانچہ ان کی والدہ نے نہ کھایا نہ پیا، قسم کو پورا کیا، اور تیسرے دن بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے ان کی والدہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ لیکن سعد بن ابی وقاص انہوں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر تم 1000 مرتبہ زندہ ہو جاؤ، 1000 مرتبہ مر جاؤ اور تم مجھ سے کہو کہ میں تم سے نہیں بولوں گی، اسلام کو چھوڑ دو، تو میں اسلام کو ایک لمحے کے لیے بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا۔ ہر اعتبار سے قربانیاں پیش کی، انہوں نے مثال پیش کی، ان کے معاملات، ان کی عبادتیں اور ان کے اخلاق، ان کا کردار، ان کی بہادری، ان کی جانثاری، ان کی اطاعت، ان افعال میں، ان اخلاق میں، اپنے کردار میں صحابہ کرام کا کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ جس درجے کی قربانی دین کے لیے صحابہ نے پیش کی کسی نے پیش نہیں کی، جس درجہ کی قربانی اور اطاعت فرما برداری اللہ کے نبی کی صحابہ کرام نے کی ہے، دنیا میں کوئی ایسی اطاعت کسی کی کر نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی نے جو فرما دیا وہ پتھر کی لکیر بن گیا۔ دنیا نے ان کو اسلام سے پھیرنے کے لیے پیسوں کا لالچ دیا، ان پر طنز کسے گئے، ان کو غریب کہا گیا، ان کو مفلس کہا گیا، ان کو لاچار کہا گیا، لیکن ایمان سے وہ ذرہ بھر بھی الگ ہونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب اپنا وطن چھوڑنے کا وقت آیا تو انہوں نے بخوشی مکہ کو چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کی، اپنی تمام تر پراپرٹی، اپنے کاروبار، اپنے بزنس، اپنے بیوی بچے بغیر سوچے سمجھے صرف اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے لیے بخوشی مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ لیکن یہ صحابہ کرام تھے جو انبیاء کے بعد اس دھرتی پر سب سے افضل ہے، جو ہمارے پیشوا ہے، جن سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جن کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پیشوا ہے، بزرگ ہے، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے مقتدا ہے، لیکن ہمارا کوئی بھی عمل صحابہ کرام جیسا نہیں ہے۔ ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں اور ہم چین کی نیند سو رہے ہیں، اسلام پر، اس کی عزت پر دشمن اپنا ہاتھ بڑھا رہے ہیں، لیکن مسلمان اپنے کمروں میں، اپنے مکانات میں خوشی خوشی چین کی نیند سو رہے ہیں۔ دسترخوان پر بیٹھ کر گلے تک کھانا ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، ان کو چین کی نیند آ جاتی ہے، وہ سکون کے ساتھ پانی پی لیتے ہیں، وہ سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کامل ایمان والا، صحابہ کی اتباع کرنے والا، ان کی اقتداء کرنے والا آخر ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ کوڑیوں پر، روپیوں پر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، اور صحابہ کرام سے جو ہمارا محبت کا دعویٰ ہے اس میں ہم سراسر کمزور ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ولی، کوئی بھی فقیہ، کوئی بھی محدث، شیخ الحدیث،
बुजुर्ग, पीर साहब, मुर्शिद साहब, बुजुर्ग साहब, कोई भी अदना सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। हमें सहाबा जैसा ईमान अपनाने की ज़रूरत है, उनके नक्शे कदम पर चलने की ज़रूरत है। लोग आज क्रिकेटरों की, फिल्मिस्तान वालों की, उनके ज़िंदगी के हालात जानते हैं। एक्टर्स जो फिल्मी दुनिया में काम करते हैं, उनकी ज़िंदगी के हालात हमें मालूम हैं। कौन कहाँ पैदा हुआ, किसने कितने रन्स बनाए, और किसकी कौन सी फिल्में हिट हुई, कौन सी फ्लॉप हो गई, ये हमारी सब मालूमात में है, नॉलेज में है। लेकिन अल्लाह के नबी की जो सीरत है, सहाबाए किराम के जो अहवाल है, उनके अखलाक है, उनका क्या किरदार रहा, उन्होंने दुनिया में कैसे तरक्की की, उन्होंने कैसे अल्लाह को खुश किया, वो कैसे अल्लाह के करीब तरीन लोगों में शामिल हो गए, कैसे उन्होंने अल्लाह के नबी की इताअत की, ये जानने वाला कोई है ही नहीं। न घरों में इनकी तालीम होती है, न मस्जिदों में इनकी तालीम होती है। तो आइम्मा किराम अपनी तालीमात में जो फजर के बाद की जाती है या इशा के बाद मस्जिदों में असर के बाद भी की जाती है, तो सहाबाए किराम की तालीमात, उनके अहवाल की, उनके किरदार की ज़रूर उनको रखा जाए, उनकी तालीमा, उनके वाक़यात की तालीमात की जाए, उनकी सीरत को बयान किया जाए। ये तालीम में ज़रूर होना चाहिए। सहाबा के वाक़यात पढ़कर और सुनकर क़ुरबानी का जज्बा पैदा होता है, अल्लाह और आखिरत की तरफ हमारा ध्यान बढ़ता है, दुनिया से बेरग़बती पैदा होती है, दुनिया से बेउल्फती पैदा होती है, सुन्नतों का जज्बा पैदा होता है।